کیا واقعی یہ مانا جا سکتا ہے کہ زندگی کو ٹھیک کرنے کا وقت خود ہی مل جائے گا؟ سچ تو یہ ہے، ایک کڑوا سچ، کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ قسمت دیر کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ اگر خود کو دھکا دے کر عمل پر مجبور نہ کیا تو زندگی وہ تو بس اپنے بے رحم طریقے سے خوابوں کو روندتی چلی جائے گی۔ جی، آج ہم ایک ایسی کیفیت پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہوگی۔ وہ حالت جب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، لیکن ہم صحیح وقت کا یا موڈ بننے کا یا شاید مکمل تیاری کا انتظار کرتے لیتے ہیں۔ اور اکثر یہی انتظار، یہی ہماری سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک جال سا ہے نا، جس میں ہم خود کو الجھا لیتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور آج کی یہ گفتگو اسی جال کو سمجھنے اور اس سے نکلنے کے بارے میں ہے۔ ہم ان زنجیروں کو دیکھیں گے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، یہ انتظار کی عادت، وہ انجانا سا خوف جو دل میں بیٹھ جاتا ہے، جی ہاں، اور وہ ٹال مٹول، وہ کل کر لوں گا والی سوچ جو عمل کو بس ٹالتی ہی رہتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ان زنجیروں کو توڑا کیسے جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی کھوجیں گے کہ کیوں عمل کرنا اکثر وضاحت اور ہمت سے پہلے آتا ہے، کیسے یہ انتظار خود ہی ایک بھاری بوجھ بن جاتا ہے جو ہمیں تھکا دیتا ہے، اور کیسے یہ خوف، یہ اکثر صرف ایک سایہ ہوتا ہے جس کا اگر سامنا کر لیں تو اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نظم و ضبط کی اصل طاقت پر بات کریں گے، زندگی میں آنے والے درد کو اپنی طاقت بنانے کے ہنر پر، اور واضح، بالکل ٹھوس مقاصد طے کرنے کی اہمیت پر بھی، تاکہ زندگی صرف خوابوں اور خواہشات میں نہ گزر جائے، بلکہ حقیقت میں کچھ بنے، کچھ تعمیر ہو۔ جی، یہ گفتگو ہر اس شخص کے لیے ہے جو محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت تو ہے، مگر وہ اسے پوری طرح استعمال نہیں کر پا رہا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمل کی یہ چنگاری کیسے ہماری زندگی میں روشنی لا سکتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی رکاوٹ، اور شاید سب سے عام بھی، جی، وہ خیال ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ہمیں حوصلہ افزائی یا موڈ یا صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا فریب ہے۔ یہ تو بہت عام ہے، وہ سوچ کہ جب مجھے محسوس ہوگا تب میں کروں گی۔ بالکل، لاکھوں لوگ اسی سوچ کی جیل میں قید ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ یہ صحیح لمحہ، یہ تو ایک سراب ہے، یہ آتا ہی نہیں۔ کبھی نہیں آتا۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، عظیم مجد تھامس ایڈیسن، کیا وہ بجلی کے بلب کے لیے کسی الہام کا انتظار کرتے رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، انہوں نے بس کام شروع کیا، ہزاروں بار ناکام ہوئے ہوں گے، لیکن ہر ناکامی ایک قدم آگے تھا، ایک سبق تھا، وہ رکے نہیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح ہنری فورڈ، انہوں نے گاڑی بنانے کے لیے یہ انتظار تو نہیں کیا کہ مارکیٹ تیار ہو جائے یا لوگ مانگنے لگے۔ نہیں، انہوں نے ایک ویژن پر یقین کیا، کام شروع کیا، خطرات اٹھائے اور دنیا بدل دے۔ ان کہانیوں میں ایک بنیادی سچائی چھپی ہے، عمل پہلے آتا ہے، وضاحت بعد میں۔ راستہ چلنے سے بنتا ہے نا، کنارے پر کھڑے ہو کر نقشے دیکھنے سے نہیں۔ بالکل، جو لوگ انتظار کرتے ہیں وہ اکثر اندھیرے میں ہی رہ جاتے ہیں، جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم بقدم روشنی پاتے جاتے ہیں۔ وہ ایک کہانی سناتے ہیں نا، ایک ذہین کاروباری شخص کی، ہاں، جو بہترین منصوبے بناتا رہا، ہر زاویے سے سوچتا رہا، صحیح وقت کا انتظار کرتا رہا، اور آخر میں قریب ہی مر گیا۔ جبکہ اس سے کم ذہین، کم تیار لیکن زیادہ ہمت والے لوگ میدان میں اترے اور کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک سخت یاد دہانی ہے کہ ضرورت سے زیادہ انتظار کرنا، عمل سے ہچکچانا، یہ دراصل اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے گوانا ہے۔ اور یہ بھی تو ہے کہ اکثر کام خود اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کام کو شروع کرنے سے پہلے کا لمحہ ہوتا ہے، وہ اندرونی کشمکش، وہ ہچکچاہٹ۔ جی بالکل، جیسے وہ سیلز مین والی مثال ہے نا، فون اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہیں انکار نہ ہو جائے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی وہ پہلا نمبر ڈائل کرتا ہے، وہ خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر اگلی کال کے ساتھ اعتماد بڑھتا ہے۔ یہی حقیقت ہے، وہ ابتدائی مزاحمت ہی سب سے بڑی دیوار ہے، اور عمل نہ کرنے کی قیمت صرف ضائع شدہ مواقع نہیں ہے۔ نہیں، اس کی قیمت ہماری خود اعتمادی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہر بار جب ہم خود سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، چاہے وہ صبح جلدی اٹھنے کا ہو یا کوئی اہم کام شروع کرنے کا،
ہم اپنے اندر کے اعتماد کو ایک ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اور زندگی، جیسا کہ کہتے ہیں، غیر فیصلہ کن لوگوں پر مہربان نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، وہ انعام ان لوگوں کو دیتی ہے جو حرکت میں رہتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں۔ ناکامی میں بھی ایک سبق ہے، ایک سیکھ ہے۔ انسان گر کر سیکھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن عمل نہ کرنا، بے عملی، وہ تو ایک خاموش چور ہے۔ خاموش چور؟ جی، وہ آپ کے خواب، آپ کا وقت، آپ کی توانائی، آپ کی خود اعتمادی، سب کچھ دھیرے دھیرے چرا لیتا ہے، اور بدلے میں صرف ایک چیز چھوڑ جاتا ہے: پچھتاوا۔ اوہو۔ اور یہ پچھتاوا، ماضی میں مڑ کر یہ دیکھنا کہ کاش میں نے کر لیا ہوتا، یہ کسی بھی ناکامی کے درد سے زیادہ گہرا اور زیادہ تلخ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش اذیت ہے جو ساتھ رہتی ہے۔ اسی لیے پیغام بہت واضح ہے: انتظار مت کرو، بس شروع کرو، ابھی۔ اب آتے ہیں اس دوسرے بڑے بھوت کی طرف، خوف۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتی رہتی ہے۔ کیا ہوگا اگر میں ناکام ہو گئی؟ کیا ہوگا اگر لوگ ہنسے؟ کیا ہوگا اگر یہ کام نہ کیا؟ اور یہ آواز ہمیں بہترین قدم اٹھانے سے روکتی ہے۔ یہ ایسے اندیشے پیدا کرتی ہے جو شاید حقیقت میں ہوں بھی نہ۔ یہ خوف کی فطرت ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سائے کی طرح ہے۔ آپ جتنا اس سے بھاگیں گے، یہ اتنا ہی بڑا اور خوفناک ہوتا جائے گا۔ لیکن جس لمحے آپ ہمت کر کے پلٹتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں، اکثر یہ سکڑ جاتا ہے، اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ ایڈون سی بارنز کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک نوجوان جس کے دل میں تھامس ایڈیسن کے ساتھ کام کرنے کی شدید خواہش تھی۔ اچھا؟ اس کے پاس تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ پیسہ، نہ سفارش، نہ کوئی تجربہ، صرف ایک جلتی ہوئی، نہ بجھنے والی خواہش۔ تو عام حالات میں تو کوئی بھی سوچے گا کہ یہ ناممکن ہے، رد کیے جانے کا خوف، ناکامی کا خوف۔ بالکل، وہی روک دیتا۔ لیکن بارنز نے کیا کیا؟ اس نے اس خوف کا سامنا کیا۔ وہ کسی مال گاڑی میں چھپ کر ایڈیسن کے شہر پہنچا، اس کے دفتر گیا اور کہا، میں یہاں آپ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں۔ اس نے اجازت نہیں مانگی، موقع نہیں مانگا، اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ واہ! اور یہی وہ ہمت تھی، خوف کے منہ پر سچ بولنے کی جرأت، جس نے اس کے لیے دروازے کھولے۔ وہ بعد میں ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بنا، ایڈیسن کی ایجادات بیچ کر کروڑ پتی بنا۔ ذرا سوچیں، اگر وہ اس دن خوف کی آواز سن لیتا جو کہہ رہی تھی تم کچھ بھی نہیں ہو، واپس چلے جاؤ، تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ خوف غربت سے بھی بڑا چور ہے۔ یہ آپ سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جو آپ بن سکتے تھے، کوشش کرنے سے پہلے ہی۔ اور یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہمت کا مطلب خوف کا نہ ہونا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بہادر لوگ ڈرتے نہیں۔ جی بالکل۔ ہمت نام ہے خوف کے باوجود قدم اٹھانے کا، آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنے کا۔ جی۔ ذاتی تجربات بھی یہی بتاتے ہیں۔ کئی بار جب کوئی بڑا کام شروع کرنا ہوتا ہے، ذمہ داری کا بوجھ، ناکامی کا خوف، ایسا لگتا ہے جیسے جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ جی، لیکن انتخاب تب بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیا ہم اس خوف کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں، یا اس کے باوجود کانپتے ہاتھوں سے ہی صحیح پہلا قدم اٹھائیں؟ لفظ بلفظ لکھنا شروع کریں، پہلا فون ملائیں، پہلا قدم اٹھائیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا آپ خوفزدہ ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ خوف کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے دیں گے۔ بدترین کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا وقت ضائع ہوگا، لوگ ہنسیں گے، شرمندگی ہوگی، یہ سب عارضی ہے۔ بالکل۔ لیکن کوشش نہ کرنے کا افسوس وہ دائمی ہے۔ خوف سے ہی جڑی ہوئی ایک اور خاموش بیماری ہے ٹال مٹول، پروکریسٹینیشن۔ یہ اتنی چالاکی سے آتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی تیاری کے بھیس میں، کبھی احتیاط کے نام پر، کبھی کمال پرستی کے بہانے۔ ہم خود سے کہتے ہیں میں اسے کل کروں گی، جب میں زیادہ تیار ہوں گی، جب موڈ بہتر ہوگا، اور وہ کل کبھی نہیں آتا، وہ ہفتوں، مہینوں، یہاں تک کہ سالوں میں بدل جاتا ہے۔ یہ بہت عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے، مجھے تھوڑی اور معلومات اکٹھی کرنی ہے، اور اس تھوڑے اور کے انتظار میں زندگی کا قیمتی وقت گزرتا جاتا ہے۔ مثالی حالات، پرفیکٹ کنڈیشنز کبھی نہیں آتی۔ جو ان کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہاں یہ فرق سمجھنا بہت اہم ہے کہ ضروری تیاری اور ٹال مٹول میں کیا فرق ہے۔ منصوبہ بندی یقیناً اہم ہے،
لیکن عمل کے بغیر حد سے زیادہ منصوبہ بندی، ضرورت سے زیادہ سوچ بچار۔ یہ دراصل خوف کی ہی ایک مہذب شکل ہے، عقل کے لبادے میں چھپا ہوا خوف ہے جو ہمیں عمل سے روک رہا ہے۔ تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ایک بہت ہی عملی اور مؤثر طریقہ ہے 5 منٹ کا اصول۔ 5 منٹ کا اصول؟ جی، کوئی بھی ایسا کام جسے آپ ٹال رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا ناگوار کیوں نہ لگے، خود سے صرف یہ وعدہ کریں کہ آپ اسے صرف 5 منٹ کے لیے کریں گے، بس 5 منٹ۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک بار شروع کر دیتے ہیں تو وہ ابتدائی مزاحمت ٹوٹ جاتی ہے، رفتار بن جاتی ہے اور آپ کام جاری رکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور اگر 5 منٹ بعد آپ رک بھی جائیں تو کم از کم آپ نے جمود کو توڑا، پہلا قدم تو اٹھایا۔ یہ واقعی ایک طاقتور تکنیک لگتی ہے، کیونکہ اکثر رکاوٹ کام کی مقدار نہیں ہوتی بلکہ اسے شروع کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ وہ پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے مشکل لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ تاخیر کا ہر لمحہ جہاں آپ ہچکچا رہے ہیں وہیں کوئی اور، شاید آپ سے کم قابل لیکن زیادہ ہمت والا، میدان میں اتر رہا ہے اور بازی لے جا رہا ہے۔ ایک موقع کی مثال دی جاتی ہے کہ کیسے ایک اچھے اشاعتی منصوبے پر سوچ بچار اور تیاری میں وقت ضائع کیا گیا۔ اور اسی دوران ایک دوسرے شخص نے کم تیاری کے ساتھ ویسا ہی منصوبہ شروع کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ سبق: آج کا ایک نامکمل عمل کل کے 100 شاندار منصوبوں سے بہتر ہے۔ عمل کریں، چاہے نامکمل ہی کیوں نہ ہو۔ جب سفر شروع ہو جاتا ہے تو ابتدائی جوش و خروش بھی تو کم ہونے لگتا ہے۔ تب کیا چیز ہے جو خواب دیکھنے والے کو منزل تک پہنچنے والے سے الگ کرتی ہے؟ وہ ہے نظم و ضبط، ڈسپلن۔ کہا جاتا ہے ضبط وہ لکیر ہے جو خواب دیکھنے والے آدمی کو فتح کرنے والے آدمی سے جدا کرتی ہے۔ واہ! یہ 100% درست ہے۔ جوش و خروش آپ کو ریس میں شامل تو کروا سکتا ہے، لیکن فنش لائن تک صرف نظم و ضبط ہی پہنچاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ بڑے شوق سے آغاز کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مشکلات آتی ہیں یا روزمرہ کی مشقت بورنگ لگنے لگتی ہے، وہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ وہ اپنے عارضی جذبات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اپنے پختہ فیصلوں کے پابند نہیں۔ نظم و ضبط کو اکثر لوگ ایک بوجھ، ایک سزا سمجھتے ہیں، لیکن اسے خود سے محبت کا عمل بھی کہا گیا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے آپ پر، اپنے وعدوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ وہ کرتے ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ آپ کریں گے، چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں، آپ اپنے اندر ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کرتے ہیں۔ اور یہی قلعہ آپ کو زندگی کے اتار چڑھاؤ اور طوفانوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ جی، نظم و ضبط بالکل ایک پٹھے کی طرح ہے۔ آپ جتنا اسے استعمال کریں گے، یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ شروع میں یہ مشکل لگتا ہے، صبح الارم بجنے پر اٹھنا، ورزش کرنا، کسی ناپسندیدہ مگر ضروری کام پر توجہ مرکوز رکھنا۔ لیکن ہر بار جب آپ اندرونی مزاحمت کے باوجود وہ کام کرتے ہیں، آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ جو کل ناقابل برداشت لگتا تھا، وہ آج آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ ایک منظم شخص اپنے موڈ کا غلام نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج دل کر رہا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ کیا ضروری ہے۔ وہ کرتا ہے جو کرنا ہے۔ وہ اینٹ پر اینٹ رکھنے والے مزدور کی مثال کتنی خوبصورت ہے۔ جی، جو روزانہ بلا ناغہ اپنا کام کرتا ہے اور بالآخر ایک عظیم الشان عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی اصول زندگی کے ہر بڑے مقصد پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسری طرف بے ضابطگی، یہ صلاحیت کا زنگ ہے۔ کتنے ہی باصلاحیت لوگ ہیں جو زندگی میں کچھ خاص نہیں کر پاتے، صرف اس لیے کہ ان میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی، نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ جی، کوشش کو برقرار رکھنے کا نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ ان میں قابلیت کی کمی نہیں ہوتی، ضبط کی کمی ہوتی ہے۔ اور یہ بات کتنی دلچسپ ہے کہ نظم و ضبط دراصل آزادی کی سب سے بڑی شکل ہے۔ یہ سننے میں شاید عجیب لگے، ہاں، متضاد لگتا ہے۔ لیکن سوچیں، ایک بے ضابطہ شخص اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے بہانوں کا غلام ہوتا ہے، جی، جبکہ ایک منظم شخص اپنے راستے کا انتخاب خود کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ اپنی زندگی کا معمار خود ہوتا ہے، حالات کا شکار نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اسے چھوٹی شروعات کرنی چاہیے۔ وہ کام کریں جو آپ نے کہا تھا کریں گے،
ہر چھوٹی فتح آپ کے اندر کے اعتماد کو بڑھائے گی اور آپ کو بڑی کامیابیوں کے لیے تیار کرے گی۔ ضبط وہ پل ہے جو آپ کے آج کو آپ کے مطلوبہ کل سے جوڑتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ درد یہ ایک ایسا استاد ہے جو بغیر دعوت کے آتا ہے، کبھی ناکامی کی صورت میں، کبھی نقصان کی شکل میں، کبھی کسی کی بے رخی یا ذلت کے روپ میں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، جبکہ کچھ اسی درد کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ جی، ذاتی تجربات اس کے گواہ ہیں۔ جیسے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کا واقعہ، وہ درد اتنا شدید تھا کہ لگتا تھا زندگی ختم ہو گئی، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ لیکن پھر ایک انتخاب تھا، یا تو اس غم میں ڈوب جائیں یا اس درد کو، اس احساس کو کہ وقت کتنا قیمتی اور کم ہے، ایک توانائی میں بدل دیں۔ اسے اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو پہلے سے زیادہ شدت اور لگن سے آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور نقطہ ہے۔ درد ہمیں ہماری آرام دہ دنیا سے باہر کھینچ لاتا ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، آزماتا ہے۔ یہ یا تو ہمیں کچل دیتا ہے یا ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ ہمدرد، زیادہ پختہ بنا دیتا ہے۔ ابراہم لنکن کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ صدر بننے سے پہلے کی زندگی دیکھیں، کاروبار میں ناکامی، دیوالیہ پن، انتخابات میں شکستیں۔ ذاتی زندگی میں گہرے دوکھر نقصانات۔ بالکل۔ ہر دھچکا انہیں توڑ سکتا تھا، لیکن لنکن نے ہر ناکامی، ہر درد کو ایک سبق، ایک طاقت میں بدلا۔ درد نے انہیں وہ گہرائی، وہ استقامت، وہ کردار عطا کیا جو شاید مسلسل کامیابیاں کبھی نہ دے پاتیں۔ اہم سوال یہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیا ہوا، اہم سوال یہ ہے کہ یہ تجربہ مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں تو تکلیف حکمت میں بدل سکتی ہے۔ ناکامی سے سبق سیکھا جا سکتا ہے، نقصان سے حال کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ رد کیے جانے سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی تجربہ رائیگاں نہیں جاتا اگر ہم اس سے سیکھنے کا انتخاب کریں۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ تاریخ کے تمام عظیم لوگوں نے، جنہیں ہم آج یاد کرتے ہیں، انہوں نے بھی شدید درد اور مشکلات کا سامنا کیا۔ جی بالکل۔ انہیں ممتاز کرنے والی چیز تکلیف کی عدم موجودگی نہیں تھی، بلکہ اس پر ان کا رد عمل تھا۔ ایڈیسن، چرچل، منڈیلا، سب نے کیا۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے ہار ماننے کے بجائے اسے ایندھن بنانے کا انتخاب کیا۔ درد کو ایک دشمن نہیں بلکہ ایک ایسا اوزار سمجھیں جو آپ کی روح کو تراش رہا ہے، آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں سمت کی، ڈائریکشن کی۔ بغیر واضح مقاصد کے جینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کپتان بغیر کمپاس کے، بغیر نقشے کے ایک جہاز کو کھلے سمندر میں لے جائے۔ وہ جہاز حرکت تو کر رہا ہوگا، مصروف بھی نظر آئے گا، لیکن کہیں پہنچے گا نہیں، یا شاید کسی غلط ساحل سے جا ٹکرائے گا۔ بالکل۔ بہت سے لوگ زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں، بہت مصروف رہتے ہیں، لیکن سالوں بعد مڑ کر دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ٹھوس حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے۔ اینڈریو کارنیگی، جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بنے، وہ اپنے مقاصد کو انتہائی تفصیل سے لکھتے تھے۔ لکھنا انہیں ٹھوس بناتا ہے۔ جب آپ اپنا مقصد لکھ لیتی ہیں تو یہ آپ کے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ بن جاتا ہے، ایک وعدہ۔ یہ ایک لائٹ ہاؤس کی طرح بن جاتا ہے جو آپ کو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ جب آپ کو اپنی منزل واضح طور پر معلوم ہو تو راستے کی چھوٹی موٹی رکاوٹیں، بھٹکانے والی چیزیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ بالکل، آپ راستہ بدل سکتے ہیں، حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نظریں منزل پر جمی رہتی ہیں۔ بالکل۔ اس کے برعکس، جن کے پاس واضح مقاصد نہیں ہوتے، وہ ہر چھوٹی مشکل، ہر نئی چمکتی چیز سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ بڑے مقاصد کو چھوٹے، قابل عمل قدموں میں تقسیم کیا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر کیا کرنا ہے، اس ہفتے کیا حاصل کرنا ہے۔ چھوٹی مسلسل کامیابیاں ہی بڑی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ جی، کیونکہ عمل کے بغیر تو بہترین مقاصد بھی صرف کاغذ پر لکھے خواب رہ جاتے ہیں۔ کتنی ہی ڈائریاں اور نوٹ بکس ایسے شاندار منصوبوں سے بھری پڑی ہیں جو کبھی شروع ہی نہیں ہوئے۔ اصل جادو روزانہ عمل کرنے میں ہے۔ اور ایک آخری لیکن بہت اہم پہلو ہے ذمہ داری کا، اکاؤنٹیبلٹی کا۔ جب آپ اپنے مقاصد کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جو آپ کا بھلا چاہتا ہے، تو آپ پر ایک اضافی ذمہ داری آ جاتی ہے۔
یہ جاننا کہ کوئی ہے جو آپ سے پوچھے گا، آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، آپ کو ٹریک پر رکھے گا، یہ کامیابی کے امکانات کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ کر رہی ہے۔ اگر یہ خیالات ان کے اندر کچھ جگا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمیں فالو کریں تاکہ ہم مل کر سیکھنے اور آگے بڑھنے کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ واضح مقاصد نہ صرف آپ کو سمت دیتے ہیں بلکہ یہ آپ کی اندرونی آنکھ کو بھی جلائے رکھتے ہیں۔ ہر چھوٹا قدم جو آپ اپنے مقصد کی طرف اٹھاتے ہیں وہ آپ کے یقین کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو توانائی دیتا ہے۔ تو آج کے اس ساری گفتگو کا، ان تمام خیالات کا نچوڑ کیا ہے، لب لباب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انتظار میں کچھ نہیں رکھا۔ ترقی، تبدیلی، کامیابی، یہ سب اسی لمحے شروع ہوتی ہیں جب عمل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چاہے ہمت پوری نہ ہو، چاہے راستہ دھندلا ہو، چاہے کوئی ضمانت نہ ہو، پہلا قدم اٹھانا ہی خوف کی زنجیروں کو توڑتا ہے، ٹال مٹول کے جال کو کاٹتا ہے اور امکانات کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کریں تو ایک بہت ہی عملی قدم ہے جو ابھی اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز منتخب کریں جسے آپ کافی عرصے سے ٹال رہے ہیں، کوئی بھی چیز، اچھا، اور خود سے صرف یہ وعدہ کریں کہ آپ اگلے 5 منٹ صرف اسی کام پر لگائیں گے، صرف 5 منٹ، آج ہی، ابھی۔ یہ شاید بہت چھوٹا سا قدم لگے لیکن یہ اس جمود کو توڑنے کے لیے کافی ہے جس نے آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ عمل کی چنگاری کو ہوا دے سکتا ہے، یہ آپ کو احساس دلا سکتا ہے کہ آپ کنٹرول میں ہیں۔ اور آخر میں ایک خیال جو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، کبھی بھی چھوٹے مسلسل اقدامات کی مجموعی طاقت کو کم مت سمجھیں۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ روزانہ کی چھوٹی کوششیں وقت کے ساتھ پہاڑ جیسی کامیابیاں تعمیر کر سکتی ہیں۔ حقیقی آزادی مشکلات سے بھاگنے میں نہیں بلکہ عمل اور نظم و ضبط کے ذریعے خود پر قابو پانے، اپنی تقدیر خود بنانے میں ہے۔ اگر یہ گہری باتیں آپ کے لیے معنی خیز رہیں، اگر انہوں نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا، تو یاد سے ہمیں فالو کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی بصیرت انگیز کھوج میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ عمل کی طاقت کو دریافت کرتے رہیں۔